بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا 10 پارہ ہے وَاعْلَمُوا، جان لو تم۔ تو آج ہم جانتے ہیں سب سے پہلے سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کو سمجھنے کے لیے سیرت طیبہ یعنی مدینے کا سفر، رہن سہن، زندگی، حالات کو سے آگاہی حاصل کریں گے، رہنمائی حاصل کریں گے۔ سورۃ انفال مرکزی پیغام اس میں جو ہمیں ملتا ہے وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخرکار اس کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورۃ الانعام کی 16 آیت میں ہے کہ وہی تو اللہ ہے جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، وہ سارا کچھ آپ کے معاملے میں جانتا ہے، وہ رات کو تمہیں سلا دیتا ہے جیسے مردے کی مانند اور صبح پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے، اسی کاروبار میں پھر تمہیں لگا دیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تم نے مر جانا ہے پھر زندہ ہونا ہے، پھر سے پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخرت کی بہترین تیاری کرنی ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آخرت ہمیشگی کا گھر ہے۔ اصل قوت کیا ہے؟ اتحاد اور قربانی۔ بنیاد اس کی کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان پختہ ہوگا۔ آج ہم انگلیاں اٹھانے میں سب سے آگے ہیں۔ کوئی قرآن کی دعوت دے رہا ہے، سنت کی دعوت دے رہا ہے، تو ہمیں اس سے بہت مسائل ہیں۔ ہم اس پہ انگلی اٹھائیں گے، نہ کہ خود سنورنے کی کوشش کریں گے اور نہ خود ارد گرد دیکھیں گے کہ پوری زندگی کے اتنا وقت ہم نے کیسے گزار دیا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، قربانیوں کی اگر بات آتی ہے تو غزوہ تبوک کا پس منظر دیکھیں تو شدید گرمی تھی، تب بھی فرما برداری، طویل سفر مدینہ سے تبوک تک، پھر بھی چل رہے ہیں۔ قحط کے بعد فصل تیار ہوئی، رومی سلطنت سے مقابلہ کیا، فصل کی کٹائی کا تب تک وقت ہو گیا، کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی، اتنی دیر تک مشقت میں رہے، شدید گرمی میں، لیکن ہار نہیں مانی۔ جنہوں نے چلنا تھا، جنہوں نے کچھ کرنا تھا وہ کرتے ہیں، انگلیاں نہیں اٹھاتے۔ پھر خرچ کیا۔ مثالیں یہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ مکمل سامان کے ساتھ لدے ہوئے، 1000 دینار ساتھ میں، یہ کیا کیا؟ صدقہ جاریہ کیا، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جمع کروایا مال غنیمت۔ آج اگر ہمیں کہنا پڑے تو ہم چن چن کے اس میں سے ایک حصہ دیتے ہیں، چھوٹا سا حصہ دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم ہزاروں بار سوچتے ہیں۔ لیکن اللہ آپ کی مالوں کی گنتی کا محتاج نہیں ہے، آپ کی نیت کا محتاج ہے۔ یہیں پہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھیں کہ انہوں نے کتنا صدقہ کیا تو گھر کا آدھا مال دے دیا اللہ کی راہ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو گھر کا سارا مال دے دیا راہ خدا میں۔ پھر غریب صحابہ رضی اللہ عنہ، مال نہ ہونے کے باوجود جہاد کی تڑپ، جہاد کے لیے کسی نے اپنا پورا گھر کا مال قربان کر دیا، کسی نے آدھا مال قربان کر دیا، کسی نے جس کے پاس تھا اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اونٹ دیے، دینار دیے، غلہ دیا، سارا کچھ دیا۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، طاقت بھی نہیں تھی، جا بھی نہیں سکتے تھے، مال بھی نہیں تھا، حصہ بھی نہیں ڈال سکتے تھے، ان کے اندر تڑپ تھی۔ تڑپ تو تھی نا، سچی تڑپ تھی، کیوں نہیں جا پا رہی، کیوں نہیں دے پا رہی، کیوں نہیں چل پا رہی، کیوں نہیں کر پا رہی؟
آپ اور میں سوچیں، آج اگر ہمیں صدقے کے لیے پکارا جاتا ہے، جب کبھی کسی خاندان میں، محلے میں، کہیں بھی آپ کو مدد کا کہا جاتا ہے، تو میں کتنا مال فوراً سے نکالتی ہوں، کتنا راہ خدا میں قربان کرتی ہوں۔ آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ مجھے نہیں بتانا، اس رب کو بتانا ہے، کیونکہ آپ کی اور اپنی اور اپنے رب کو آپ کا پتہ ہے اور آپ کو اپنا پتہ ہے۔ ان کے پاس عملی ایمان تھا، صحابہ کے پاس۔ ہمارے پاس تو عمل کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ جو عمل کرتا ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کے حوصلے بھی پست کر دیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے مقاصد کیا تھے؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ کیوں یہ جنگ؟ دین کی حفاظت، دشمنوں کو شکست، باطل قوتوں کا سامنا کروانا اور مسلمانوں کا ساتھ دینا اور ان کی سرحدوں کو بلند کرنا، مضبوط کرنا۔ آج کے دور میں اطلاق، دعوت اسلام، پاکستان میں عادل نظام کا قیام، باعمل مسلمان بننا، ظلم غیر و اسلامی نظام کا خاتمہ، یہ ہمارے آج کے کرنے کے کام ہے کہ ہم نے باعمل مسلمان بننا ہے، ظلم کا خاتمہ کروانا ہے، انصاف کروانا ہے، اسلام کو نافذ کروانا ہے۔ یہ میں اکیلی نہیں کر سکتی، یہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے، یہ کوئی مدرسہ، کوئی مسجد اکیلا نہیں کر سکتا۔ ہاں، انگلیاں ہم اکیلے ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، کسی کو دیکھتے ہوئے عمل ہم اس کے حوصلے پست ضرور کر سکتے ہیں، اس کو حوصلہ نہیں دیتے، اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا ایمان، تمہاری قربانی، تمہارے اتحاد کی قوت کو دیکھا جائے گا کہ تم کیسے اکٹھے ہو کے کام کرتے ہو۔ ایک ایک نہیں، تم توڑتے نہیں بلکہ جوڑتے ہو، تمہیں چیک کیا جائے گا۔ سورۃ توبہ کا تعارف دیکھیں تو واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اعلان برات ہے، اللہ کا جنگی اعلان ہے، سخت اعلان برات کے نکات، معاہدہ توڑنے والوں سے لا تعلقی، حق و باطل کی واضح حد، منافقین کی حقیقت کا انکشاف۔ سورۃ توبہ میں کیا وعدے توڑے گئے، اس پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا حق پہ کون ہے، باطل کون ہے، پھر منافقین کا حقیقت میں جو ہے نا تعارف کروایا گیا۔ سورۃ توبہ کی مرکزی موضوعات کو دیکھتے ہیں تو اسلامی ریاست کا آئینی منشور ہے، اس کے اندر جہاد، انفاق اور عطائیت کی تربیت ہے۔ اس میں امت کو عالمی قیادت کے لیے تیار کرنا ہے، مل کے بٹھانا ہے، مل کے چلنا ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوششیں ہیں۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اور مومنین، اس کے سوا کسی کو بھی دوست نہ بنانا۔ ایمان اور آزمائش، کس سے؟ ایمان محض دعویٰ نہیں ہے، زبانی کلامی بس بول دینا میں مسلم ہوں، میں یہ کرنے۔ قرآن کو سمجھیں، سب سے پہلے قرآن کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ سورۃ توبہ 16 آیت میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے ایویں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، راہ حق میں چلیں گے نا، آزمائشیں ہوں گی، جان کی آزمائش، تعلقات کی، مفاد کی، اصولوں کی، ہر چیز کی آزمائش ہوگی۔ جب آپ دین کا کام کریں گے نا،
جب جب آپ قرآن کی آیات پڑھ کے سنائیں گے نا، جب جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے لیے قرآن و حدیث دونوں کو جوڑ کے پکڑانا چاہیں گے نا، تب تب لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، لوگ آپ کو برا کہنا شروع ہو جائیں گے، لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لوگوں کو آپ کے خلاف کرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اپنا کام کرتے کرتے ہم نے تو مر جانا ہے۔ سوال آپ سے بھی ہوگا، سوال بتانے والوں سے بھی ہوگا، سوال مجھ سے بھی ہوگا، سوال آپ سے بھی ہوگا۔ کیوں آزمائش ہے؟ آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ ثابت قدمی کا اظہار، ایمان کی مضبوطی، آخرت کے لیے اصل سرمایہ۔ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جب آزمایا جائے، آپ کے خلاف جب انگلیاں اٹھائی جائے، تو آپ کے قدم اور مضبوط ہو جائیں، آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، آپ کو جتنی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا اتنا پکا ہو جائے۔ آخرت کے لیے یہی اصل سرمایہ ہے کہ آپ نے دین کا کام کر دیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دین کا کام کیا، اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی، لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، گالیاں برا بلا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کو جان سے ختم کرنے کی سازشیں کرنا شروع کر دی۔ جب یہ لوگ نبی کے نہیں بنے تو عام انسان کے، دین والوں کے، قرآن والوں کے، جو قرآن کی آیات بچائے گا، ان کے کیسے بن جائیں گے؟ سورۃ التوبہ 19ویں آیت ہے، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرایا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر، اور جس نے جان بخشی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ برابر نہیں ہے، اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ مطلب تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، اور بس اتنا سا کام کرتے ہو کہ بھائی ہم تو بس حاجیوں کو پانی پلا دیں گے، یا تھوڑا سا ادھر ادھر کوئی تھوڑا بہت کام کر کے اپنے آپ میں جھنڈے منوا لیں گے، الگ سے محفل سے جا کے نعرے لگا لیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ فرماتے کہ میں ظالموں کی رہنمائی کوئی نہیں کرتا۔ دین والا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ دکھلاوے کا کام اور نیت المؤمنین کا کام برابر نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا معیار ہے، ایمان عمل کی روح ہے، ایمان کے بغیر عمل کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جہاد اور ایمان کا گہرا تعلق ہے۔ جہاد کیا ہے؟ آپ یہ جو گھروں سے نکل کے آئیں گے نا، جتنوں کو بھی اللہ نے چنا ہے، یہ جہاد ہے۔ اور ایمان یہ ہے، آپ نے نیت کر لیے، ایمان خالص کر لیے اللہ کے لیے، اس قرآن کی ہر آیت کو لینا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے، اللہ والوں کی بھی ماننی ہے، ساتھ دے کے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ صحابہ کی محبت کا عملی ثبوت ہی یہ تھا، ہجرت کرنی ہے گھر، مال اور اولاد کے ساتھ۔ ایمان کو کھا جانے والے اعمال پتہ کون سے ہیں؟ پہلا نا انصافی، دوسرا ملاوٹ کرنا، تیسرا رشوت لینا دینا، چوتھا کرپشن کرنا۔ آج اگر آپ اور میں ارد گرد دیکھتے ہیں نا، تو نا انصافی، ملاوٹ، رشوت، کرپشن، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری ایمان کو کھا جاتی ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ان چیزوں سے پاک کرنا ہے انشاءاللہ۔ سورۃ التوبہ 31 آیت، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں ملا تھا۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ علماء کو اپنا رب بنا لیا، یا اپنے پیروں فقیروں کو، درویشوں کو رب بنا لیا۔ یہ دیکھیں سورۃ توبہ 31 آیت کھولیں، ان لوگوں نے رب کو چھوڑ کے سب کو رب بنا دیا۔ جو عبادت کے لائق تھا، واحد تھا، ایک تھا، وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، ان لوگوں نے اس کے ساتھ شریک کر دیا۔ کس کو؟ علماء کو، جو ان کے مطلب کی بات بتاتے ہیں، درویشوں کو۔ پھر شرک کا وسیع مفہوم پتہ کیا ہے؟
غیر اللہ کی غیر مشروط اطاعت، یعنی حلال و حرام کا اختیار انسان کو دینا، یہ کیا ہے؟ یہ کھلم کھلا شرک ہے. وہ انسان کسی قابل بھی نہیں ہے. ارے وہ خود تخلیق نہیں ہوا، اس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، نہ وہ مار سکتے نہ وہ زندہ کر سکتے. یہ ساری قوتیں تو میرے رب کے پاس ہیں. زندگیاں دے بھی وہی سکتے ہیں، لے بھی وہی سکتا ہے. تو کسی بندے کو چھوڑ دینا، کسی انسان کو چھوڑ دینا، اسی کو اختیار دے دینا کہ وہ حلال کہے گا تو کر لیں گے، وہ حرام کہے گا تو کر لیں گے، وہ حلال سے باز کرے گا تو رک جائیں گے، حرام کو نافذ کرے گا تو کر لیں گے. غیر اللہ، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کا کے ساتھ شریک کرنا ہے کسی انسان کو. پھر علماء کی اندھی پیروی کرنا، حلال و حرام میں تبدیل کرنا، یہی عبادت غیر اللہ ہے. اللہ نے حلال کہا، آپ نے چینج کر کے اس کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا. اور کتاب سے کبھی بھی رہنمائی حاصل نہیں کی، بلکہ جدھر جدھر کسی نے لگایا بس انہی علماء کے پیچھے لگ گئے. بس حقیقت کی بات تو آپ کو پتہ ہے نا، سچی بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے. تو قرآن واضح کرنے والی کتاب ہے نا، تو یہ بہت کڑوی لگتی ہے سب کو. دین صرف عبادت تک نہیں ہے، زندگی کے تمام فیصلوں میں اللہ کا حکم نافذ کرنا، اس کو دین کہتے ہیں. اللہ کا ہر حکم ماننا، اس کو دین کہتے ہیں. وہی تو اللہ ہے، اسی نے رسول کو بھی ہدایت دی ہے. تو دین کا نافذ کرنے کا طریقہ جد و جہد مسلسل کرنا، قربانی دینا، دعوت دینا، کوششیں کرتے رہنا. عبادت بغیر اجتماعی مقصد کے. آج ہم یہ بیٹھے ہیں نا، اجتماع میں بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. ہمارا مقصد ہے قرآن پڑھنا، اس کی رسی کو مضبوط کرنا، اور میرا مقصد ہے آپ کو قرآن کے ساتھ ریگولر جوڑنا. پھر منافق لوگوں کا کردار دیکھتے ہیں، زبانی ایمان لاتے ہیں، عملی قربانی سے بھاگ جاتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے نا قربانی دو، وقت دو، تو وہ بھاگ جاتے ہیں. زبانی کہتے رہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو یہ ہے وہ نہیں. منافق کیا کرتے ہیں؟ تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے مسجد درار میں تقوی کے بغیر عمارت کی کوئی قدر نہیں ہوتی. مسجد درار بھی منافقوں نے اسی بیس پہ بنائی تھی، فرقہ فرقہ کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، اپنی الگ نافذ کر لی. تو اس میں کیا بتایا گیا کہ نہیں، نہ اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے، نہ اس مسجد میں جانا ہے، کیونکہ بنیاد تقوی نہیں ہے. تو تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ماننا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی اس کتاب سے مدد لینا، صبر کرنا اور اس پہ عمل کرنا، اور جو نبی لے کر آئے ان کی فرما برداری کرنا، اس سنت پہ چل کے دکھانا. ایمان کی مضبوطی، اتحاد، پکا وعدہ کرنا، مل کے رہنا، دعوت دینا اصلاح کی. پاکستان کی نظریاتی حفاظت، یہ ہمارے موجودہ دور کی ذمہ داریاں ہیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کو، اپنے مسلمان بہن بھائی، گھر، فیملی، محلہ، ملک کے ایمان کو مضبوط کریں، اتحاد ہو جائے، ایک مٹھ ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں. ہم نے ایک مثال سنی ہے نا کہ ایک اور ایک دو نہیں ہوتے بلکہ 11 ہوتے ہیں. مل جائیں. جب سارے مل جاتے ہیں نا تو جماعت مضبوط ہو جاتی ہے. اور کبھی بھی زیادہ کثرت تعداد پہ نہ جائیں. جدھر زیادہ تعداد آپ کو نظر آتی ہے نا، وہ خسارے کی جماعت ہوتی ہے. کیونکہ سچی بات سننے کے لیے بہت کم لوگوں کا حوصلہ ہے، انجوائمنٹ میں زیادہ ہے.
آپ دیکھیں گے قرآن کی مجلس میں جہاں بھی ہوگی آپ کو اتنے سے لوگ نظر آئیں گے. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے, ہمیں علم نافعہ کی دولت عطا کر دے, تاکہ ہم سلجھ جائیں اور اس قرآن کے دامن کو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کریں اور کروانے والے بن جائیں. آمین.